عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدے تو مراد کی ہے کہ گندگی دے اتے اگے ہوئے سبزے تو بچو. حضور اس سے مراد کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایدے تو مراد اے ہے کہ ایک عورت ہے اور حسن و جمال دے اعتبار دے نال وہ بڑی اگے وہ بڑی سونی لیکن وہ حسب و نسب دے اعتبار دے نال وہ ٹھیک نہیں ہے. تے جیڑی حسب و نسب دے اعتبار دے نال ٹھیک نہیں ہے او دے کولوں بچو. اس وجہ واتے کہ کل وہ تہاڈی اولاد دی ماں بنے دی کہ وہ صحیح بنیاداں دے اوتے اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکے. اس وجہ واتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گندگی کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور مبارک ہے. آپ رات کو گلیاں دے اندر چکر لگا دے سے. ایک روز چکر لگاندیاں ایک دروازے دے اوتے پہنچے تے آپ کھڑے ہو جاندے. ایک بیٹی اور ایک ماں دا آپس وچ تکرار ہو رہا سی. ماں پئی آخدی سی اپنی بیٹی نو میرا پتر دودھ وچ پانی نہ پا دے تے اگوں دھی بھی آخدی سی ماں میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. میری سمجھ آندی پئی؟ بالکل آ رہی ہے. میں دودھ وچ پانی نہیں بولو ذرا سارے منو بھی پتہ لگے تو سمجھ بھی آتی ہے. پانی نہیں میں پانا. دودھ وچ پانی نہیں پانا. پانی نہیں پانا. اللہ کرے انج ہی ہو جائے. بیٹی بھی آخدی سی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. ماں نے آخیا تینوں میری گل کا اثر نہیں پیا ہوندا. میں تینوں بھی آخنی دودھ وچ پانی پا دے. انہیں آخیا ماں میں دودھ وچ پانی اس وجہ واسطے نہیں پانا اج بھی تے کل بھی جڑی گزر گئی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کروایا ہے گلیاں دے وچ بھوکڑا تے صدا لگوائی ہے وہی لوکاں کو آکھ دیو ملاوٹ نہیں کرنی. ماں کل بھی تے اج بھی امیر المومنین نے منع کیتا ہے وہی دودھ وچ پانی نہیں پانا ملاوٹ نہیں کرنی. اگوں ماں پتہ کیا آدھی ہے او ماں آدھی ہے او میرا پتر امیر المومنین عمر فاروق کیڑا ساڈیاں گلاں پہ سندا ہے حالانکہ آپ ساریاں باہر سنتے پے کیڑیاں ساریاں گلاں ساڈیاں پہ سندا ہے یا کیڑا سانوں تکدا پیا وے کہ تو دودھ وچ پانی بھی پلانی پانی ہے. تے بیٹی نے آکھیا ماں جی اگر وقت دا امیر المومنین عمر فاروق منو دودھ وچ پانی پاندیا نہیں نہ ویکھ لیا تے امیر المومنین عمر فاروق دا رب منو ویکھ لے. رب منو ویکھ لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم نوں فرماندے نے انج کر اس گھر دے اوتے چاک دے نال نشان لگا دے باقی گلاں شروع ہو گئیں. خادم نشان لگا دے. صبح آپ دسترخوان تے بیٹھتے ہیں اپنی اولاد دے نال. آپ رات والی وہ ساری داستان سناندے نے ماں بیٹی اور پھر آپ اپنے شہزادیاں کو پوچھتے ہیں دسو منو دسو میرا کیڑا پتر اس خاتون دے نال نکاح کرے گا جڑی ماں نو جواب دے رہی سی کہ میں دودھ وچ پانی نہیں پانا. آپ نے سب کو چھوٹے بیٹے آصف وہ عرض کرتے ہیں ابا حضور میں نکاح کروں گا اس پتر غریب گھر سی. آخیا ابا جی میں وہ نکاح کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑھیا دے دروازے تے پہنچ دیں دس تک دے بڑھیا دروازہ کھول دی تکدی وقت دا امیر المومنین میرے دروازے. آپ سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اندر آمن کی اجازت. بڑھیا کدے اپنے گھر نو ویکھدی ہے تے کدے وقت دے امیر المومنین نو ویکھدی ہے. بھئی کتھے میری کٹیا تے کتھے 22 لاکھ مربع میل دے اوتے حکمرانی کرن والا امیر المومنین عمر فاروق ملے جلے جذبات دے نال اجازت دیتی. آپ اندر بیٹھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بھائی رات والی ساریاں گلاں تہاڈیاں سن لیاں تے ہن میں یہ چاہنا کہ منو اپنی دھی دا رشتہ دے دیو میرے بیٹے آسم. وہ بڑھیا خوشی دے نال راضی ہو. حضرت آسم اس خاتون دے نال نکاح کرتے ہیں. اس خاتون دے وچوں اللہ حضرت آسم نو
ایک بیٹی عطا کرتا ہے، یعنی حضرت عمر کو پوتی عطا کرتا ہے، اس پوتی دے وچوں پھر اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر بن عبد العزیز جیسا شہزادہ عطا کرتا ہے جنہوں دنیا عمر ثانی کے نام کو یاد کرتی ہے۔ اس وجہ واتے نبیوں دے امام سلطان تے تاجدار نے ارشاد فرمایا گندگی دے اٹھتے اگے ہوئے سبزے تو بچو۔ ماں اگر نیک ہوئے دی تو پھر اولاد نیک ہوئے دی، اور ماں اگر دیندار ہوئے دی اولاد دیندار ہوئے دی، اور اگر ماں باپ دین تو دور ہو مر دے تو پھر اولاد دین تو کوسوں دور ہوئے دی، دور دور تک پھر دور ہوئے دی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میری خواہش پیدا ہوئی کہ میں مکہ تو مدینہ تو منورہ جا کے پڑھا۔ میں اپنی ماں کو اجازت لی، میری ماں نے منو اجازت دیتی اور آخیا میرا پتر میرے کولے تنوں دین واسطے نا دو یمنی چادر ہی ہیں، نہیں اور میرے کولے کوئی نہیں ہے تنوں چیز دین واسطے، انہاں نال ہی اپنی گزر اوقات کر دیا جا کے اتنے مدینہ منورہ۔ امام شافعی کہتے ہیں منو شوق بڑا سی پڑھن دا، میں کہنی بالکل میرے واسطے یہ کافی، کہتے ہیں دو یمنی چادراں لے کے میں چلا گیا مدینہ منورہ جا کے میں امام مالک دی صحبتاں دے وچ بیٹھا، امام مالک کو میں جا کے پڑھے تو میں بڑا انہوں تو مستفید ہویا، بڑا فائدہ میں انہوں کو حاصل کیتا، اور میرے اندر ہوتے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں جس وقت میرا علم جڑا ہے وہ مکمل ہو گیا، کئی سال گزر گئے سی، تو دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی بھائی میں ہوں جا کے نا اپنی بڑی ماں نو بھی مل کے آؤں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوئے دی، میری راہاں بھی ویکھ رہی ہوئے دی، پتہ نہیں وہ کس حال دے اندر ہوئے دی۔ کہنے جس وقت میں اتوں نکلن لگا نا مدینہ منورہ دے وچوں تے میرے دوستاں نے مینوں تحفے دیے، کوئی مینوں اونٹ دے رہا سی، کوئی مینوں پیسے دے رہا سی، کوئی مینوں کپڑا دے رہا سی، کوئی مینوں کوئی تحفہ دے رہا سی۔ کہندے نے میں کافی سارے اونٹ تحفیاں دے بھر کے مکہ المکرمہ دی طرف روانہ ہوئے، لیکن آئیے میں شہر دور ہی ہاں تے میرا جڑا اندر ہے نا وہ سوچ رہا سی کہ میری ماں پتہ نہیں کس طرح میرے استقبال ماتے آئی ہوئی، پتہ نہیں وہ کس حال دے اندر ہوئے دی۔ کہنے نے جو ہی میں شہر دے وچ داخل ہویا تو میری نظر پئی اپنی ماں دے اوتے، میں تکیا میری والدہ کھڑے نے اور انہاں دے نال میری خالہ کھڑی ہے اور مکے دیاں 10-12 عورتاں کھڑی ہیں۔ کہتے میں سواری ادب دے نال تھلے اتریا اور میں دوڑیا اپنی ماں دی طرف جا کے میں اودے قدماں نو چومے، اور میری ماں نے مینوں اپنی چھاتی دے نال لگایا ہے، میرے رخسارا نو چومیا، ہتھاں نو چومیا، میری پیشانی نو چومیا وے۔ تو پھر او دے بعد نا میری ماں ایک ریل دے ٹیلے دے اوتے بیٹھ گئی ہے، میں اپنی خالہ نو ملیا اور جڑی خواتین آئیاں سی میں انہاں نو سلام کیتا ہے۔ کہندے نے جس وقت میں ساریاں نو مل لیا نا پھر میں اپنی ماں دی طرف نظر کیتی ہے تے میں تکیا میری ماں پریشان بیٹھی ہے۔ میں چلا گیا اپنی ماں دے کولے، میں کہا ماں جی تانوں میرے آمن دی خوشی نہیں ہوئی؟ ماں نے آخیا پتر تیرے آمن دی خوشی تھی ہوئی تھی پر میں تینوں دیندار بنان واسطے بھیجیا سی، تو دنیا دار بن گیا۔ آخیا ماں جی کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میری ماں نے مجھے آخیا میرا پتر جڑے پیدل نے نا سواریاں انہاں نوں دے دیو، جڑے ننگے نے لباس انہاں نوں دے دیو، جتنے پیسے تہاڈے کولے نے یتیماں مسکیناں دے وچ بانٹ۔ کہتے ہیں میں ماں دے اس ایک فرمان دے اوتے اپنا سب کچھ دے دیتا۔ اور جس وقت اسی گھر کی طرف چلے ہیں نا کہتے ہیں میرا کوڑا تھلے ڈگ ہے تے منو ایک لونڈی نے چوک کے دیتا ہے، میری جیب دے اندر 15 درہم سی، میں 5 انہوں دیتے تے میری ماں نے پھر غصے دے نال میرے ہوں دیکھیا تے آخیا او شافی یہ بھی تیرے کو پیسے موجود نے؟ کہتے ہیں جڑے باقی 10 ایسے میں وہ بھی اس لونڈی نوں دے دیتے۔ اور آخر تے کہتے ہیں جس وقت اسی اپنے گھر پہنچے ہیں نا اس کٹیا دے وچ جتھوں میری ماں نے مجھے 2 یمنی چادراں دے کے رخصت کیتا سی، میری ماں نے مصلی بچھایا اور اس مصلی دے اوتے میری ماں سجدہ ریز ہو کے اللہ دے حضور عرض کر دیے مالک میرا شافی پڑھ کے آ گیا اس وقت ایدے کولے سوائے تیرے محبوب دی احادیث دے نور دے اور کوئی چیز موجود نہیں، میرے شافی کو جو کچھ بھی عطا کرنا ہے مالک کو تو عطا کرنا۔ امام شافی فرماتے ہیں آج میں جو کچھ بھی ہاں کہتے ہیں آج میں اپنی ماں دی دعاواں دی بدولت اس وجہ باتے حضور نے فرمایا گندگی کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں ملتا ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، اور ایک میں 95 لاکھ کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ باہر سے اندر آتے، گھر میں داخل ہوتے، تو آپ کہتے السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آیا تو میں سلام کرنا بھول گیا، میری ماں نے مجھے واپس بتایا، معین الدین نے سلام نہیں کیتا۔ کیا ماں جی سلام واقعی نہیں کیتا ہونا؟ کیا ہاں ایسے وجہ تے میرا پتر پیچھے بلایا؟ کیا ماں جی اج میں بڑا خوش ہوں اور خوشی کے عالم دے وچ مینوں یاد ہی نہیں رہا میں تو سلام کیتا کہ نہیں کیتا۔ انہوں نے آخیا میرا پتر خوشی کا سبب کی ہے؟ کیا ماں جی اج تہاڈے پتر نے ایک دن دے اندر 20,000 کافراں نوں کلمہ پڑھا دتا۔ بڑا کم نہیں ویسے، اسی ایک سائی نوں پڑھا دیے جناب اخباراں وچ بیان ادھر فیس بک تے اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ 20,000 کافراں نوں کلمہ پڑھایا ہے، لیکن ماں نے کوئی تھپکی نہیں دیتی، کوئی فخر نہیں کیتا۔ تے ماں نے آخیا میرا پتر اے تیرا نہیں کمال۔ ماں جی پھر کدا کمال ہے؟ آخیا ایس چھاتی دا کمال۔ آخیا جی او کیوں؟ آخیا میرا پتر جس وقت بھی تینوں ایس چھاتی نال لایا سی پاکیزگی دی صورت دے وچ لایا سی، جس وقت بھی تینوں دودھ پلایا سی طہارت دی صورت دے وچ دودھ پلایا سی، با وضو ہو کے دودھ پلایا سی۔ میرا پتر تیرا نہیں کمال، ایس چھاتی دا کمال ہے کہ جن نے تینوں جس وقت بھی دودھ پلایا ہے پاکیزگی دی صورت دے وچ دودھ پلایا۔ اس وجہ واتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گندگی کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ میں کہتا ہوں اور کچھ یاد ہو نہ ہو، کم از کم یہ حدیث پاک تو آج آپ کو یاد ہے کہ گندگی کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بچہ چھوٹا ہے، آپ چھوٹے، ماں اپنے بیٹے کو جس کا نام راستی ہے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا۔ ماں جی نماز پڑھا تو منو کی لب دے دا؟ آخر پتر نماز پڑھو دے اللہ خوش ہوئے دا، راضی ہوئے دا، جس وقت تو راضی ہوئے دا تو پھر تنو وہ شکر دے دا۔ ایس وجہ باتیں آتے ہیں گنجے شکر، تنو وہ شکر دے دا۔ آخر جی ٹھیک ہے جی ماں جی، بچیاں تو ایسے بیٹھے نہ بڑا لگاؤ ہے۔ میرا پچھلے دن میں بچہ آتا بابا 20 روپے لو نہ دے دیا، مطلب 10 روپے والیاں 20 لیا کے دے۔ میں کہا پتر راتی بھی یہ پہ آتا سے میرے دانت کو درد دے 20 ٹاپیاں کہنا دے اور درد ہوئے، لیکن انہوں بٹھے نہ بچے نہ لگاؤ ہوتا ہے۔ تے آخیا جی ٹھیک ہو گیا ماں جی ہوں تو پھر نماز پڑھا دے۔ ماں نے مسلح پایا، بچے نو مسلے دے اتے کھلوایا، ایک پوڑی لئی او دے اندر شکر پائی، بچے دے مسلے دے تھلے رہا، اور دوسرا مسلح ماں نے اپنا نام پایا تے اللہ دے حضور ماں سجدہ ریز ہو جاتی، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ عرض کر دیا نے مالک اے تیری بارگاہ دے اندر کھلوانا، تیرے حضور حاضر کرنا میری اے ڈیوٹی سی، مالک قبول کرنا اے تیری ڈیوٹی، قبول تو کر لیں، ایتھے لے آمنا ہے میرا کام سی، میری ڈیوٹی سی، تیرے حضور کھڑا کرنا ہے میری ڈیوٹی سی، مالک قبول کرنا تیری ڈیوٹی۔ کہتے ہیں وقت انجی گزرتا ہے، بیٹا مسلے سے کھلوندا، ماں شکر دی پوری تھلے رہ دیندی بنا کے اپنے رب دے حضور حاضر ہو کے مالک انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر دے۔ دیندار ماں سی نا، آج تے ماں باپ ایک دعا کر رہے ہیں مالک پتر نو اٹلی دے پیپر لب جان، انگلینڈ دے پیپر لب جان، جی دیندار ماں سی وہ یہی دعا مانگتی تھی مالک انہوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لی، انہوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لی، انہوں اپنی بارگاہ چ قبول کر لی۔ کہتے ہیں پھر وقت آیا، ایک روز ماں باہر سے نماز دا وقت ہو گیا، ماں آج لیٹ سی، باہروں آ رہی ہے، اللہ دے حضور ترلا کرتے آ رہی ہے، مالک آج میں لیٹا لاج رکھی، آج اگر میرے پتر نو شکر نہ لبی تو پھر تیرا تے میرا جڑا پردہ ہے نا وہ فاش ہو جائے، اور راز آج اٹھ جاڑا ہے۔ کہندے نے جس وقت ماں گھر پہنچتی ہے نا تو پتر مصلا پہ ٹھپدا سی، تے ماں نے فوراً پہلا سوال کیتا پتر نماز پڑھ لیے؟ جی ماں جی پڑھ لیے۔ شکر ملی ہے؟ جی ماں جی شکر ملی ہے، مگر آخیا جی مگر کیا ماں جی پر جڑی شکر دا سواد اج آیا ہے نا کہ پوری زندگی نہیں آیا، اگر پوری زندگی وہ شکر دا مزہ نہیں آیا، کیا میرا پتر ہے آج تو شکر دا واقعی بڑا لطف آنا سی نا؟ آخیا جی او کیوں؟ آخیا میرا پتر اگے
جنی دیر تک تین شکر لبھی رہی ہے تیری ماں راستی رکھتی رہی ہے اج جیڑی شکر تین لبھی ہے نا اج تیرے رب نے رکھی تے ماں نے پھر سجدہ شکر ادا کیتا کہ شکر ہے میرے مالک نے میرے پتر کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا اس وجہ واسطے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گندگی کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو آپ حضور غوث اعظم جن کا ہم آج بڑا تذکرہ کرتے ہیں اور بڑے ادب سے جو ہے وہ ہم ان کا نام لیتے ہیں اور لینا بھی ہمیں چاہیے اگر ہم ان کے والدین کی زندگی پڑھیں ان کی سیرت کا جو ہے وہ ہم مطالعہ کریں تو یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو باپ حضرت ابو صالح تھے ایک سیب کھایا تھا جو دریا کے اندر بہتا ہوا آ رہا تھا تو پھر جس باغ سے سیب کھایا تھا اس باغ کی آپ نے 12 سال رکھوالی کی تھی اور وہ شخص جس کے باغ کی آپ نے 12 سال رکھوالی کی تھی اس کا نام تھا عبداللہ سبئی اس کی بیٹی سے آپ نے جو ہے نکاح کیا تو اس نکاح کے بعد اللہ کی ذات نے ابو صالح کو ایک بیٹا عطا کیا تھا جسے دنیا حضور غوث اعظم کا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں تو پیچھے کیا معاملہ تھا پیچھے معاملہ یہ تھا کہ ماں باپ شب زندہ دار حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور آج ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور اپنا دیدار کو کروائے صرف دیدار کی تمنا رکھتے ہیں اکثر گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کی در تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو زیارت کی جو ہے وہ ہم خواہش رکھتے ہیں لیکن یہاں پیدا ہو رہے ہیں حضور غوث اعظم اور 7 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک ڈال رہے ہیں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تو ماجرا کیا تھا ماجرا یہ تھا کہ والدین شب زندہ تھا ان کے اندر اللہ کا خوف جو ہے وہ موجود تھا آپ کی ماں ایسی ماں تھی کہ جس کی غیر محرم کے اوپر کبھی نظر نہیں پڑی تھی ماں ایسی ماں تھی کہ جس نے غیر محرم سے کبھی کلام نہیں کیا تھا ماں ایسی ماں تھی کہ جس کے کانوں کے اندر رس بولتے ہوئے اگر جملے پڑھتے تھے تو دنیا داروں کے نہیں پڑھتے تھے اللہ کے قرآن کے پڑھتے تھے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جو ہے وہ پڑھتے تھے آج بھی اگر میں اور آپ نیک ہو جائیں ہم ملاوٹیں چھوڑ دیں دھوکہ دہی چھوڑ دیں ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو آج بھی مالک جو ہے ہمیں نیک اولادیں عطا کر سکتا ہے ہم خواہش تو رکھتے ہیں لیکن جو ہمارے کرتوت ہیں کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے یہ دور نہیں ہے ابھی مری والا سانیہ دور نہیں گزرا ابھی چند دنوں کا معاملہ ہے اور سب کو پتا ہے کیا کیا ہوا ہے تو کیسے مسلمان ہیں ہم آج مسلمان کہتے ہوئے یقین جانے افسوس ہوتا ہے اور جب ہم باہر کا رخ کرتے ہیں نا پاسپورٹ ہم اپنا پکڑاتے ہیں مسلم یوں پھینک دیتے ہیں اتنی حقارت سے وہ کفار ہمیں دیکھتے ہیں کہ نام کے مسلم ہیں اور کرتوت ان کے دیکھے کوئی سیدھا کام نہیں ہے تو اس لیے خدا کے لیے اپنی پیشانیوں کو حضور اللہ کے حضور جھکا دیں اپنی زبانوں کو قرآن کا عادی بنائیں رزق جو مجھے اور آپ کو ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے کوشش میں اور آپ نے مقدر میں جو لکھا گیا ہے وہی ملنا ہے لیکن کوشش کریں حلال کمائیں اور حلال اپنی اولادوں کو کھلائیں اللہ پھر آپ کی اولادوں کو سجدوں کی توفیق عطا کرے گا میرے اور آپ کے مردے کے بعد انہیں ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی بھی توفیق عطا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بزرگ ہمارے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مالک ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین سارے اباب نال ختم شریف پڑھیا جاتا ہے نال صفاں دے وچ ہو جو تاکہ دوست اپنے برتن جڑے نے کھانے والے وہ بھی رکھ لیں